السلام علیکم. تو آج میں یہ برطانیہ کے ایک چھوٹے سے خوبصورت ٹورسٹ ایریا میں جس کا نام بٹ بھی ہے یہاں پہ آیا ہوا تھا. تو مجھے تقریباً جو ہے وہ برطانیہ آئے ہوئے 1 سال سے کچھ دن جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں, 4-5 دن. تو میں نے سوچا کہ میں اس سال میں جو میں نے اچیومنٹس کیے ہیں اور جو چیزیں میں نے لاس کی ہیں ان ساروں کے بارے میں بتاؤں, تاکہ لوگ جو ہے نا اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ یہاں آئیں گے تو آپ کیا کھوئیں گے اور کیا پائیں گے, تو کیا کیا چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی. جب میں پاکستان میں تھا تو میں ایک چھوٹا سا بزنس کرتا تھا سکولز کا. تو اس کے اندر جب کووڈ آ گیا تو مجھے پیسے آنے کی بجائے پیسے جو ہے نا وہ جانا شروع ہو گئے, ایون ادھار چڑھنا شروع ہو گیا اور پیسے جو ہے وہ نقصانات ہی ہو رہے تھے. جو بھی میں کماتا تھا الٹا اس سے زیادہ جو ہے نا وہ لگتا تھا, تو نقصان ہی ہوتا تھا, فائدہ کبھی بھی نہیں ہوا. ایون جتنی بھی محنت کر لو نا تو اس کا فائدہ ہی کبھی بھی نہیں ہوا تھا, نقصان ہی ہوتا تھا, الٹا جو ہے نا پیسے جیب سے لگتے تھے. تو میں نے جو ہے وہ 15-20 لاکھ روپے اکٹھا کیا, کسی طرح اسٹوڈنٹ ویزا لگوایا اور برطانیہ آ گیا. سٹارٹ میں جب آیا تو مجھے سب کی طرح آڈ جابس کرنی پڑی. میں ٹیک اوے میں کام کرنا شروع کیا جو بڑا مشکل کام تھا, اور کیونکہ پاکستان میں ہم کام کرنے کے عادی نہیں ہوتے, ہم سمجھتے ہیں کہ میں نے اتنی تعلیم حاصل کی, میں مائنڈ سیٹ یہ بنایا ہوتا ہے کہ آپ نے کرسی پہ بیٹھ کے کام جو ہے وہ کرنا ہے. تو سٹارٹ میں کیونکہ یہاں کا آپ کو جاب ڈھونڈنے کا ٹرینڈ نہیں پتہ ہوتے, آپ کو چیزیں نہیں پتہ ہوتی, تو آپ کو جو پہلی جاب یوزلی ملتی ہے نا وہ آرٹ جاب ہی ملتی ہے, کسی ریسٹورنٹ کے اندر, کسی ٹیک اوے کے اندر, اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو یوزلی جاب ملتی ہے. تو مجھے بھی پہلی جاب جو ہے وہ ایک ریسٹورنٹ میں ملی. تو اس ٹائم پہ نا کام کرتے ہوئے میں یہ سوچتا تھا کہ میں جو ہے نا اپنے ٹائم ضائع کر رہا ہوں, اور میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ضائع کیا, اپنے آپ کو تباہ کیا کہ میں اچھی خاصی وہاں کرسی پہ بیٹھنے والی جاب کرتا تھا. تو یہاں پہ میں جو ہے نا وہ کس طرح کے لوگوں کے برتن دھو رہا ہوں اور وہ سارے کام جو ہے وہ کر رہا ہوں. یہاں پہ میں آیا, میں نے کام شروع کیا. سٹارٹ میں جو مجھے پیسے ملتے ہوتے تھے سارا دن کام کرنے کے بعد 45 پاؤنڈ ملتے تھے, لیکن جب وہ پہلے دن 45 پاؤنڈ ملے نا تو میں نے ان کو کیا کنورٹ پاکستانی روپیز میں. اسی ٹائم کیلکولیٹر میں نے کیا, اس ٹائم جو ہے نا 200 تقریباً 65 کا پاؤنڈ ہوتا تھا. تو میں نے کنورٹ کیا تو میرا دل بڑا خوش ہوا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں برتن دلاتے ہیں, کوئی بات نہیں, مجھ سے دیکھیں بھی منجوائیں گے تو میں مانوں گا. پیسے جو مل رہے ہیں, کیونکہ سب سے بڑی موٹیویشن ہوتی ہے پیسہ. پھر میں جو ہے نا پھر بھی مجھے ریئلائز ہوتا تھا کہ شاید میں اپنے والدین سے دور ہوں, اپنے بہن بھائیوں سے, دوستوں سے, اور میں یہاں پہ ایک مشین بن گیا ہوں. صبح کام کرتا ہوں, شام کو جو ہے سو جاتا ہوں, کام کرتا ہوں, سو جاتا ہوں, کام کرتا ہوں, سو جاتا ہوں. تو یہ میری کیا زندگی ہے, یہ زندگی تو نہ ہوئی, پیسہ سب کچھ ہوتا ہے. یہ تھاٹس میرے مائنڈ میں آتے تھے. تو ان تھاٹس کو نا میں وقت کے ساتھ گزرتا گیا. میں نے جو ہے اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, سیکورٹی کا کورس کیا, باقی کورسز وغیرہ کیے, چھوٹے موٹے جابس ڈھونڈنا شروع کی. اس کے بعد بیسیکلی جو ہے وہ میں تھوڑا اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا, جابس وغیرہ سٹارٹ کی, جو فیلڈ کی جابس تھیں وہ بھی اپلائی کرنا شروع کیا. اس کے بعد پھر میری کورس کمپلیٹ ہوا, میں نے اپنی فیس خود ساری ارن کر کے دی. ارن کرنے کے بعد میں نے جو ہے نا آگے فیلڈ وغیرہ میں اپلائی کرنا شروع کیا, اور زندگی جو ہے نا کمپیریٹیولی آسان ہو گئی. پھر میں نے ایک چیز ریئلائز کی کہ اس کنٹری کے اندر نا آپ محنت کرتے ہیں نا تو آپ کو پیسے ملتے ہیں. اور میں آپ کو ہنیسٹلی بتاؤں نا تو آپ کی سیلف گرومنگ بڑی زیادہ ہوتی ہے. پاکستان میں بیٹھ کے آپ ماں باپ کے پیسوں پہ پلتے رہتے ہیں, اور اس طرح نا آپ اپنے آپ کو گروم نہیں کرتے. یہاں آپ اپنے آپ کو گروم بڑا زیادہ کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ چیز ہے کہ آپ نے خود صبح اٹھنا ہے, خود آپ نے ناشتہ بنانا ہے, پھر آپ نے کام پہ جانا ہے, اور پھر آپ نے ساری چیزیں خود کرنی ہیں. تو اس سے نا آپ کی گرومنگ بڑی زیادہ ہوتی ہے, جو سب سے ضروری چیز ہے. پھر اس کنٹری کا جو ایک رول جو مجھے بڑا اچھا لگا وہ یہ ہے کہ یہ کنٹری بہت زیادہ ڈسپلن ہے. اگر 7 بجے جاب پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے 6:45 پہ وہاں پہنچنا ہے. تو یہ کنٹری آپ کو ڈسپلن سکھاتا ہے. تو جب یہ چیزیں آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں نا تو پھر آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں ہیں, آپ پاکستان میں بھی چلے جاتے ہیں, آپ ڈسپلن سے کام کرنا شروع کرتے ہیں, اور باقی چیزیں اپنی زندگی کے اندر آپ کی ڈسپلن آتا ہے, وہ چیزیں آپ کی کافی امپروو ہوتی ہیں. تو میں آپ کو ہنیسٹلی بتاتا ہوں کہ اگر اس کنٹری کے اندر آپ پی آر نہیں بھی لیتے, آپ اپنے 4 سال بیچلرز کے, یا اگر آپ ماسٹر کرنے آ رہے ہیں تو 1 سال یا 2 سال کا ماسٹرز, اس کے بعد PSW کرنے کے بعد اگر آپ اپنی زندگی یہاں پہ گزارتے ہیں تو آپ نہ کرتے بھی 2-3 کروڑ روپیہ یہاں سے کما لیتے ہیں. کمانے کے بعد آپ اپنی زندگی جو ہے وہ بہتر انجوائے کر سکتے ہیں. ایک چیز جو یہاں پہ آپ مسنگ کرتے ہیں وہ ہے آپ کا گھر, آپ کے والدین, اور آپ کے بہن بھائی, اور جو دوست یار ہیں.
تو اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آن این ایوریج آپ کی 60 سالہ زندگی ہے اور آپ اس میں سے 4 سال اپنی زندگی کے دور رہ بھی لیں اپنے والدین سے اور بہن بھائیوں سے، اور اس میں آپ اپنی بقایا زندگی کے لیے کم از کم اتنے پیسے ارن کر لیں کہ آپ کاروبار کر سکیں یا گھر بنا سکیں یا باقی چیزیں اپنی آپ کو گروم کر سکیں، تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے میری ریکمنڈیشن اسٹوڈنٹ سے یہ ہے کہ جو بھی اپلائی کر رہے ہیں کہ اپنے پروسیس کو جلدی سے جلدی تیز کریں، تاکہ ہو سکتا ہے فیوچر میں آنے والے ٹائم میں برطانوی حکومت تھوڑے سے جو ہے وہ رول اسٹرکٹ کرے، کیونکہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اسی طرح ماحول آگے بھی چلتا رہے، پاکستان کے حالات آنے والے دنوں میں اور خراب ہوں گے اور یہاں کے بھی حالات اور زیادہ سخت ہوں گے، کیونکہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے۔ تو ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنے پروسیس کو تیز کریں اور جلد از جلد اس جنوری انٹیک میں، نہیں تو مئی انٹیک اس کے بعد آتا ہے، پھر جو 2023 سپتمبر انٹیک ہے، اس میں ہر صورت کوشش کریں کہ آپ آ جائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسی قسم کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں، یا کسی ٹاپک کے اوپر ویڈیو دیکھنا چاہیں تو آپ مجھے انسٹاگرام پہ بتا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔